وہ سالار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار اس کے دائیں جانب تھا اور وہاں ان کی آخری رات تھی۔ وہ پچھلے 15 دن سے وہاں تھے اور اپنی شادی کے 7 ماہ بعد وہاں عمرہ کے لیے آئے تھے۔ احرام میں ملبوس سالار کے برہنہ کندھے کو دیکھتے ہوئے امامہ کو ایک لمبے عرصے کے بعد وہ خواب یاد آیا تھا۔ سالار کے دائیں کندھے پر کوئی زخم نہیں تھا، لیکن اس کے بائیں کندھے کی پشت پر اب اس ڈنر نائف کا نشان تھا جو ہاشم مبین نے اسے مارا تھا۔ تم نے پہلے کبھی مجھے اس خواب کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ امامہ کے منہ سے اس خواب کا سن کر شاک رہ گیا تھا۔ کب دیکھا تھا تم نے یہ خواب؟ امامہ کو تاریخ، مہینہ، دن، وقت سب یاد تھا۔ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ اس دن جلال سے ملی بھی تھی، اتنے سالوں کے لا حاصل انتظار کے بعد۔ سالار گنگ تھا۔ وہ وہی رات تھی جب وہ یہاں امامہ کے لیے گڑ گڑا رہا تھا، اس آس میں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، یہ جانے بغیر کہ اس کی دعا قبول ہو رہی تھی۔ اس دن میں یہاں تھا، اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے امامہ کو بتایا تھا۔ اس بار وہ ساکت ہوئی۔ عمرہ کے لیے؟ سالار نے سر ہلایا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹتا رہا۔ وہ کچھ بول نہیں سکی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ اس دن تم یہاں نہ ہوتے تو شاید… وہ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر بات مکمل نہیں کر سکی تھی۔ شاید… سالار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، یوں جیسے چاہتا تھا وہ بات مکمل کرتی۔ وہ کیسے کرتی؟ اس سے کہتی، یہ کہہ دیتی کہ وہ اس دن یہاں نہ ہوتا تو شاید جلال اس سے ایسی سرد مہری، ایسی بے رخی نہ برتتا۔ وہ سب کچھ نہ کہتا جو اس نے کہا تھا۔ وہ اس کے اور جلال کے بیچ میں اللہ کو لے آیا تھا، اور اس کے لیے سالار کو یقیناً اللہ نے ہی چنا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے سب کچھ جیسے سر سے جھٹکنے کی کوشش کی تھی، لیکن سالار کی باتیں اس کی سماعتوں سے چپک گئی تھیں۔ اتنے سالوں میں جب بھی یہاں آیا تمہارے لیے بھی عمرہ کیا تھا میں نے۔ وہ بڑے سادہ لہجے میں امامہ کو بتا رہا تھا، اسے رلا رہا تھا۔ تمہاری طرف سے ہر سال عید پر قربانی بھی کرتا رہا ہوں میں۔ کیوں؟ امامہ نے بھرائی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ تم منکوہا تھی میری، دور تھی لیکن میری زندگی کا حصہ تھی۔ وہ روتی گئی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ اسی